اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معارف قرآن کا سلسلہ پارہ نمبر 24 کی آیات کے موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے کے اندر سورہ زمر، سورہ غافر، سورہ فصلت کی 46 آیات شامل ہیں۔ سورہ زمر کے معارف نمبر 1 توحید کی دعوت، آیت نمبر 39 سے لے کر 45 تک اس سورہ میں توحید کی طرف دعوت دی گئی ہے کہ فقط قدرت الہی مومن کے لیے پناہ گاہ ہے۔ جیسے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ انسان کے لیے کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ تو یہاں پر خدا وحدہ لا شریک کو پناہ گاہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں ہے۔ اسی طرح نیند کے موضوع کو یہاں پر لایا گیا ہے سورہ کے اندر کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح لے لی جاتی ہے، جیسے کہ موت کی ایک صورتحال ہوتی ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ ان النوم اخو الموت، کہ نیند موت کی بہن ہے، اور احکام فقہی میں نیند کے کچھ احکام ہے کہ جب آپ سوئیں تو وضو کی حالت میں، طہارت کی حالت میں سوئیں، اور نجاست کی حالت میں جیسے کہ جنابت کی حالت میں انسان سوئے تو بہت زیادہ کراہت رکھتا ہے، مکروہ ہے۔ تو یہ موضوعات جو ہے وہ اس سورہ کے اندر۔ اگلا موضوع توبہ کی دعوت کے ساتھ ساتھ قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے، اور چوتھا موضوع رحمت الہی کا جلوہ اس سورہ کے اندر اس طرح بیان ہوا ہے کہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو سے کہہ دو کہ اے میرے نبی میرے بندو سے کہہ دو کہ میری رحمت سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، خداوند عالم بخشنے والا ہے۔ تو لہٰذا یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خداوند متعال ہر بندے سے محبت رکھتا ہے، اگرچہ بندہ اپنے رب کو نہ پہچانتا ہو، لیکن خدا چاہتا ہے کہ اس کا کوئی بھی بندہ اس کی بارگاہ سے نہ جائے۔ اور جن دو آیات کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ زمر رکھا گیا ہے وہ آیات کچھ اس طرح ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، گھسیٹا جائے گا ان لوگوں کو جو کافر ہوئے جہنم کی طرف گروہ در گروہ، اور اسی طرح وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے ان کو بھی زبردستی لے جایا جائے گا جنت کی طرف۔ تو انہی آیات کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ زمر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد سورہ غافر ہے۔ سورہ غافر کے جو موضوعات ہیں اور اس کا اصلی جو پیغام ہے وہ دین کے بارے میں فضول جدال اور فضول گفتگو کرنے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، خدا کی آیات میں مجادلہ نہیں کرتے، فضول بحث نہیں کرتے مگر یہ کہ کافر اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا لعن اللہ المجادلین فی دین اللہ علی لسان 70 نبیا، کہ جو دین خدا میں مجادلہ کرتے ہیں، فضول بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو 70 انبیاء کی زبان سے ان پر لعنت کی گئی ہے۔ جدال کی اقسام کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ جدال حق کے مقابلے میں، جیسے کہ وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق، کہ وہ باطل کے ذریعے حق کو شکست دینے کے لیے وہ جدال کرتے ہیں۔ دوسرا بغیر دلیل کے الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، بغیر دلیل کے خدا کی آیات میں مجادلہ کرتے ہیں، بحث و گفتگو کرتے ہیں۔ اور دوسرا آگے فرمایا کہ جدال تکبر کی نشانی ہے، تکبر کی وجہ سے جدال کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ حق کے مقابلے میں جدال کا انجام، آیت نمبر 69 سے لے کر 71 تک،
کہ ایسے لوگ جو دین حق میں جدال کرتے ہیں وہ ان کے لیے جہنم ہے اور دردناک عذاب ہے۔ اور اسی طرح آگے مومن آل فرعون کا تذکرہ آیا کہ مومن آل فرعون جو کہ فرعون کی حکومت کا ایک کارندہ تھا، لیکن اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے لگے کچھ لوگ تو آ کر ان کا دفاع کیا کہ تم ایسے آدمی کی مخالفت کرتے ہو کہ جو کہتا ہے خدا میرا پروردگار ہے۔ تو وہ ایسا شخص تھا کہ تاریخ نے بتایا ہے اور قرآن کی آیات میں بھی ہے کہ یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپاتے تھے۔ تو یہاں سے تقیہ کی بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو جب خطرہ ہو اپنے ایمان کا اظہار کرنے کا تو وہاں ایمان کو چھپایا بھی جا سکتا ہے، تقیہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سورہ جو اس پارے کے اندر ہے وہ سورہ فصلت ہے۔ سورہ فصلت بھی ان 4 سوروں میں سے ہے کہ جس کے اندر ایک آیت ہے کہ جس کے سننے اور تلاوت کرنے کے بعد سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اس سورہ کے اندر جو موضوعات ہیں، جیسا کہ قرآن کے مخالفین کے کچھ کاموں کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 1، آیات قرآنی کو نہیں سنتے مخالفین جو قرآن کے ہیں۔ فرمایا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ قرآن کی آیت، وہ کہتے تھے کہ قرآن کی آیت کو نہ سنو، اور اسی طرح قرآن کی آیات کی غلط تعویل کرتے تھے، غلط ترجمہ کرتے تھے، غلط مفہوم نکالتے تھے۔ اور اگلا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو کہتے تھے کہ قرآن کو کیوں عربی میں دوسری زبانوں میں نازل نہیں کیا گیا، تو فرمایا کہ لو جعلناہ قرآنا اعجمیا لقالوا لولا فصلت آیاتہ، کہ اگر ہم قرآن کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نازل کرتے تو وہ کہتے کہ کیوں قرآن کی جو ہے وہ آیات کو واضح نہیں بیان کیا گیا۔ تو یہ ہر صورت میں راضی نہیں ہوتے۔ تو خداوند متعال ہمیں قرآن کی ان نورانی آیات کو تلاوت کرنے اور ان میں تدبر کرنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نورانی مفاہیم کو اپنی زندگی پر لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔